بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں حیدر حیات خان. ناظرین, ملک کے معاشی حالات بہتر ہوتے نظر نہیں آ رہے, ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی جس کی بیس کے اوپر یہ کہا جا سکے کہ اتنے عرصے میں شاید حالات بہتر ہو جائیں. مسلسل ایک کے بعد ایک جو دن آنے والا ہے اس میں حالات مزید بگڑتے دکھائی دے رہے ہیں. رواں ہفتے میں ہم نے دیکھا کہ کراچی میں گورنر اسٹیٹ بینک وہ ایک تقریب میں مدعو تھے اور وہاں پر کراچی کے تاجروں نے جس طریقے سے گورنر صاحب کو ٹریٹ کیا, ان کے سامنے روئے کہ کیا حالات ہو گئے ملک کی معیشت کے, اور پھر آخر میں ان کو ایک بکسے کے اندر, ایک ڈبے کے اندر چابیاں دے دی, ان کے حوالے کر دی کہ ہم سے یہ معیشت ٹیکل نہیں ہو رہی, اب آپ اس کو سنبھالیں, ہم سے ان حالات میں کام نہیں ہو رہا. یہ چیزیں کس ڈائریکشن میں جائیں گی, کیا معاملات مستقبل قریب میں بہتر ہو سکتے ہیں یا نہیں, پروگرام میں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, فارمر فائنانس منسٹر, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. سر, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے مزاج ہیں آپ, خیریت سے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک. سر سب سے پہلے تو بتائیے گا جو کرنٹ اکنامک کنڈیشنز ہیں, آپ بہت عرصے سے بڑا کینلی آبزرو کر رہے ہیں ملک کی اکانومی کو, آپ کو کبھی ماضی میں ایسے معاشی حالات ملک کے نظر آئے تھے؟ دیکھیں, اس دفعہ تو یہ بہت سے ایونٹس جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں, اس لیے یہ بہت ڈینجرس سچویشن ہے. اس میں پولیٹیکل کرائسس ہے, اس میں اکنامک کرائسس ہے, اس میں سوشل کرائسس ہے, اس میں گلوبل جو تھے فیکٹرز جس میں پینڈیمک ہے, پھر اس کے بعد جیو پالیٹکس بہت زبردست ہے, یوکرین کی جنگ چل رہی ہے جی. تو دنیا کی مارکیٹس بھی ڈسرپٹیڈ ہیں, سپلائی چینز بھی ڈسرپٹیڈ ہیں, اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ نارمل سے الگ ہیں. اور اس حالات میں پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل کشمکش ہے وہ بھی اس طرح سے کبھی دیکھی نہیں گئی. صحیح. سو آئی تھنک کہ ایک قسم کا پیرالسس ہے ایکشن کا, اور جو کام ایک ہفتے میں ہونا چاہیے یا ایک مہینے میں ہو جائے اس کو 9 مہینے لگ جاتے ہیں. کیس ان پوائنٹ IMF پروگرام ہے جو کہ اب تقریباً 1 سال سے ڈی ریل ہے, اور اس کو پٹڑی پہ چڑھانے کے لیے کسی نے کوئی کوشش نہیں کی اور ڈیلے ہوتا جا رہا ہے, اور اس سے کرائسس جو ہے وہ اب نارملی ایک ہائی پچ پہ پہنچتا چلا جا رہا ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا, بڑا اس کا امپیکٹ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا امپیکٹ ہے اکنامک انسٹیبلٹی پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ کرنٹ پولیٹیکل کرائسس, کرنٹ اکنامک کرائسس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ہاتھ ہے؟ آئی تھنک اس وقت تو میں کہوں گا کہ تقریباً 90% پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ ہے, اور 10% جو ہے باقی چیزیں, کیونکہ پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ نہیں ہو پا رہی, اور جو ہمارے ڈیسیژنز لینے کے ادارے ہیں وہ ایک قسم کا پیرالسس کا شکار ہے, کیونکہ مشکل کچھ اقدام کرنے ہیں. اور سر وہ مشکل اقدامات کون سے ہیں؟ مثلا IMF پروگرام کی کنڈیشنلٹیز ہی اگر آپ صحیح طریقے سے کریں گے تو وہ پولیٹیکلی اس کی کاسٹ دینی پڑتی ہے, کیونکہ ڈالر جب اور مہنگا ہوگا, اور اس وقت انڈیکیشن یہی لگتی ہے کہ 275 اور 300 کے درمیان ڈالر جا کے اپنی مارکیٹ ویلیو لے گا, تو اس وقت اس کا ایک دور مہنگائی کا بھی ہوگا, اس کا دور ایک ان امپلائمنٹ کا ہوگا, بہت ایک قسم کی ٹرانزیشن ہوگی امپورٹ سے ایکسپورٹس کی طرح, جو کہ پینفل ہوگی ان اے وے, لیکن وہ کرنا ضروری اس لیے ہے کہ اگر وہ نہیں کرتے تو جو ڈسرپشن ہوگی وہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. تو سر پھر آپ کا اپنا کیا انالیسس ہے؟ کرنٹ گورنمنٹ باوجود اس کے کہ وہ حالات سے بہت بہتر طریقے سے واقف ہے, کیوں اس طرح کے اہم فیصلوں کو نہیں لے رہی, اور اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے ملک کو؟ سیکنڈلی, یہ جو ٹرانزیشنل پیریڈ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ آئے گا, یہ کتنا لمبا پیریڈ ہو سکتا ہے اس کیس کے اندر کہ گورنمنٹ اس طرح کے ڈیسیجنز لے لے؟ دیکھیں, اس گورنمنٹ میں پہلے جو فائنانس منسٹر تھے مفتاح اسماعیل صاحب, انہوں نے میری نظر میں بہت زیادہ وقت لگایا IMF سے نیگوشیشنز کرنے میں, اور اس دوران ہمارے حالات جو ہیں وہ خاصے بگڑ گئے,
اور انٹرنیشنلی ہماری جو رسک ریٹنگ ہے وہ بہت اوپر گئی. اور اس کے بعد مفتاح صاحب نے جو پلان آئی ایم ایف سے کیا اس میں ایک جو ہمارے اس کا مین فوکس تھا ٹیکسوں کے اوپر اور بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے ٹیکس بڑھانا تھا. اور ظاہر ہے کہ ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے انفلیشنری امپیکٹ بہت زیادہ تھا, لیکن انہوں نے ایکسپینڈیچر کٹس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور ایک بجٹ بھی پیش کیا جو پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا بجٹ تھا. صحیح. سو آئی تھنک وہ ریویل کرتا ہے کہ انہوں نے سنجیدگی سے نہیں کام کیا, اور جہاں ہمیں ایکسپینڈیچر کٹ کرنے چاہیے تھے اور ٹیکسوں کا بھرمار جو ہے پرائیویٹ سیکٹر پہ نہیں کرنا چاہیے تھا, انہوں نے ایکسپینڈیچرز کو بڑھایا, ٹیکسوں کو بڑھایا, اور اکانومی جو پہلے ہی بہت شدید بحران میں تھی وہ اور ڈیزاسٹر ہوا. تو سر اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو اسٹیٹ بینک میں ایونٹ میں لوگوں نے اپنی چابیاں ان کو دیں جی, تو اس کا کانسیکوینس جو ہے پچھلی ڈیسیژنز جو ہیں ان کا یہ کانسیکوینس ہے. اور اس میں ایف بی آر کا بھی ذکر ہوا کہ کمپنیاں بند ہو رہی ہیں اور ادھر سے ایف بی آر ان پہ ٹیکسوں کا اور ایک بارش کرنا چاہتا ہے. سو آئی تھنک کہ ایک پلانڈ قسم کا ایک فری فال ہے جو روکنے میں ہم کامیاب نہیں ہو رہے. اچھا سر, آپ مفتاح صاحب کے ڈیسیجنس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک ان کو ایکسپینڈیچر کٹس پہ جانا چاہیے تھا, ان کو انڈسٹری پر, تاجروں پر اتنے ٹیکسز نہیں لگانے چاہیے تھے. سو فار ڈار صاحب کے آنے کے بعد جو معاملات ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے یا وہ بھی اسی ڈگر پر کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مفتاح صاحب جب اپریل میں آئے تھے تو امیڈیٹلی آئی ایم ایف کے ساتھ وہ میٹنگز کرنے واشنگٹن گئے تھے. تو میری نظر میں ان کو اسی وقت ایگریمنٹس فائنل کر دینے چاہیے تھے, اور اپریل نہیں تو مئی میں فائنل ہو جانا چاہیے تھا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آج تک فائنل ہوا بھی, اور اس کے بعد پھر دار صاحب کو لایا گیا اور انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا, سو وہ ایک کٹائی میں پڑ گیا. سو دار صاحب کی ایک اور مجبوری ہے کہ وہ اپنے ایک قسم کا سمجھتے ہیں کہ وہ ڈالر کو پکڑ کے نیچے کر لیں گے صرف دھمکیاں دینے سے اور ایڈمنسٹریٹو ایکشن کرنے سے. صحیح. تو یہ ممکن نہیں ہے. اور جس قسم کی امپورٹ کمپریشن کی جا رہی ہے, جس میں کچھ چیز پاکستان میں اس وقت امپورٹ کرنا تقریباً امپاسبل ہو گیا ہے, تو اس نے بالکل ہی تباہی کر دی ہے. جہاں پہ آپ نے ڈالر کو اگر فری فلوٹ کرنے دیتے تھوڑے دیر کے لیے, ڈالر 270-75 پہ آ کے سٹیبلائز ہو جاتا جی, تو یہ ڈسرپشن آپ کو دیکھنے نہ پڑتی. کیونکہ اب کیا ہے کہ جو چیز اکانومی کے لیے بہت ضروری ہے وہ بھی نہیں مل رہی, اور جو غیر ضروری ہے وہ اس کو تو آپ نے بند تو کیا ہے لیکن وہ اسمگل ہو کے آ رہی ہیں. پھر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے 3 مارکیٹس بنا دی ہیں ڈالر کی, اس کی وجہ سے آپ کی ریمیٹنسز بھی نیچے جا رہی ہیں, آپ کی ایکسپورٹ فلوز بھی نیچے جا رہی ہیں, اور آپ کے ڈالرز جو ہیں وہ بلیک مارکیٹ میں جا رہے ہیں, افغانستان جا رہے ہیں. تو یہ ساری کانسیکوینسز اکانومی کے لیے بہت ہی مضر ہے. اچھا سر, مجھے بتائیے گا, میں چونکہ میری کوشش تھی کہ میں اکانومی کے اوپر گزشتہ کچھ عرصے سے بار بار پروگرام کرتا تھا کہ میں خود بھی تھوڑا سا سمجھوں اور لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے کہ ملک میں حالات کیا ہیں. سر آپ نے بات کی امپورٹ کمپریشن کی, سیکنڈلی آپ نے بات کی کہ ڈالرز مارکیٹ میں فلوٹ کرتے رہتے, اور جو آپ نے کہا کہ 270-75 پہ ڈالر جو ہے وہ فلوٹ کر سکتا تھا. سر مجھے یہ بتائیے گا, اس وقت بہت کرٹیسزم یہی ہو رہی تھی گورنمنٹ پر کہ گورنمنٹ فوری طور پر امپورٹ بین کرے, خاص طور پر یہ لگژری چیزوں کے اوپر امپورٹ بین کرے. آج وہ بین کر کے بھی ہم نے رزلٹ دیکھ لیا, کوئی فائدہ نہیں ہوا. سیکنڈلی جس وجہ سے وہ بین کرنا تھا, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈالر مزید بڑھ جاتا تو جو ہے وہ شاید حالات بہتر رہتے, بجائے اس کے کہ ہم اتنی چیزوں کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں امپورٹ پر.
دیکھیں یہ تو ایک بڑا جو ہے بڑی دیر سے ڈبیٹ ہے پاکستان میں، اور ایکچولی جو موسٹ اکانومسٹ یہی ایگری کرتے ہیں کہ ڈالر کی جو ہے مارکیٹ ویلیو اٹین کرنا چاہیے، اس کے اوپر رکھنا چاہیے. کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹولی آپ یہ کام امپورٹ کمپریشن کر سکتے ہیں. سو ایشو دو ہیں، امپورٹ کمپریشن آپ نے ایڈمنسٹریٹو میجر سے کرنی ہے یا آپ نے اس کو کم کرنا ہے ڈالر کے ایکسچینج ریٹ سے. میرے خیال میں ایکسچینج ریٹ کے تھرو اگر آپ کام کرتے تو ڈسرپشن کم ہونی تھی اور ٹرانزیکشن میں آسانی ہونی تھی. اب ہم نے جب ایڈمنسٹریٹو طور پہ کی ہے تو ساری اکانومی کلیپس کر گئی ہے آپ کا، کیونکہ دوائیوں سے لے کے کھانے تک اور کھانے سے لے کے را مٹیریلز تک کچھ بھی نہیں مل رہا اور اکانومی کا پہیہ جیم ہو گیا. سو ایڈمنسٹریٹو ایکشن سے آپ نے اکانومی کا پہیہ جیم کر دیا اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، ان امپلائمنٹ بھی ہے، شارٹیجز بھی ہیں، اور پھر لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے کیونکہ بھوکا تو نہیں کوئی مر سکتا. بالکل. سر آخر میں یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ ہم نے کرنٹ سینیریو میں ڈالر کی 3 مارکیٹس بنا دی ہیں. میں عبدالعزیز پاشا صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، میری نظر سے گزری، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کرنٹ مارکیٹ ویلیو ڈالر کی وہ 290 پلس ہو چکی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان 3 مارکیٹس میں ایکچولی ڈالر ویلیو کیا ہو چکی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں اس میں اسپیکولیٹ کرنا کہ ایگزیکٹلی کیا ویلیو ہے وہ میرا خیال اتنی کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. صحیح. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈالر کو آپ مارکیٹ بیسڈ اس کی مارکیٹ کو چلائیں اور جو بھی اٹین کرے 275 کرتی ہے یا 300 کرتی ہے تو وہ خود بخود سٹیبلائز ہو جائے گی. اور ڈالرز اگر آپ نے اس کو اوور شوٹ کر دیا تو وہ پھر ڈالرز آئیں گے اور اس کو نیچے لے آئیں گے. سو آئی تھنک مین چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے اکنامک ٹرانزیکشن اسموتھلی کرنی ہے تو ایکسچینج ریٹ کو آپ کو اس طرح سے نہیں روکا جا سکتا. ٹھیک ہے، اس میں آپ کوشش یہ کریں کہ بینکس جو ہیں زیادہ سے زیادہ اپنے رولز کے مطابق چلیں اور اس کو بائی پاس نہ کریں. بٹ ادر دین دیٹ آپ کے پاس جو انفلو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ریمیٹنسز سے کہاں سے آنے ہیں اور ایکسپورٹ سے کب آنی ہے اور امپورٹس کب ہونی ہے، اور اس کے ایکسچینج ریٹ کو آپ جب ایڈجسٹ کرتے جائیں گے تو یہ پھر بیلنس الٹیمیٹلی آ جائے گا آپ کے پاس. سر آن اے لائٹر نوٹ، آخر میں آپ یہ جو بات کر رہے ہیں ایسے میں پھر ڈار صاحب کیا کریں گے؟ کیونکہ وہ تو ملکی معیشت چلانے کا واحد فارمولا ہی ان کے پاس یہ کہ ڈالر کو اس طریقے سے کنٹرول کرو کہ اکانومی کو ڈالر کے کو کنٹرول کر کے اکانومی کو کنٹرول کرو. تو پھر لائٹر نوٹ پہ پھر ڈار صاحب کیا کریں گے؟ دیکھیں ڈار صاحب ایک اکاؤنٹنٹ ہے اور اکاؤنٹنٹس کے لیے بہت یہاں پہ اپرچونٹیز ہیں تو اور ان کو اپرچونٹیز مل جائیں گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پہ وقت نکالا. ناظرین، ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب فارمر فائنانس منسٹر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنے. اگلے پروگرام تک لیے حیدر حیات خان اور گلوبل ٹائمز پاکستان کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.